بہرحال اب میں بہت جلد ایک گیٹ ٹوگیدر ارینج کروں گا۔ حالانکہ میں الیکشن کی وجہ سے بے حد مصروف ہوں، لیکن ان لوگوں کے منہ بند کرنے کے لیے مجبوراً ہی صحیح، مگر کچھ دیر کے لیے مجھے اپنی سرگرمیوں کو ملتوی کرنا پڑے گا، اور میں تمام مخالفین کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس پارٹی میں شرکت کریں تاکہ میں انہیں اپنے بیٹے اور بہو سے انٹروڈیوس کروا سکوں۔ جانے کہ سر، آپ کہنا چاہتے کہ سارا قیادت آپ کے مخالفین کا ہے، مگر انہیں کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے اس حرکت سے؟ دیکھیے، ظاہر سی بات ہے وہ چاہتے میں غصے میں کوئی ایسا قدم اٹھاؤں جو میری تباہی اور ان کی کامیابی کا پیغام لائے، لیکن وہ شاید بھولے کہ اللہ پاک ہمیشہ حق کا ساتھ دیتا ہے اور ہم حق پہ ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ دائم صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے آج کے واقعے کے بارے میں؟ دیکھیے، حق کی راہ پہ چلنے میں دشواریاں آیا ہی کرتی ہیں، لیکن اپنے گھٹیا مقاصد کی خاطر کسی عزت دار خاندان پہ ایک جھوٹا الزام لگانا اور پھر اس کی پورے ملک میں تشہیر کرنا ایک بہت بڑا جرم ہے، اور اس جرم کی سزا ان لوگوں کو ضرور ملے گی۔ جو بھی سیاسی ایشوز ہیں ان کو گھر سے باہر حل کیا جائے، ہم ان لوگوں کی طرح کوئی گھٹیا حرکت نہیں کریں گے، لیکن انہیں اس حرکت کی سزا ملنا اٹل ہے تاکہ آئندہ ایسا کرنے سے پہلے یہ 100 بار سوچے۔ تھینک یو۔ رپورٹرز دڑا دڑ لکھ رہے تھے۔ سارا منہ پہ ہاتھ کے سامنے اسکرین پہ اپنے گھر کے لان کی فوٹو دیکھ رہی تھی، جہاں طلال ہر سوال کا جواب مسکرا کر ٹھنڈے لہجے میں دیتے۔ وہ اس کھیل کے برسوں پرانے کھلاڑی تھے، ہر اونچ نیچ سے باخبر، ہمیشہ کی طرح اس مصیبت کو بھی انہوں نے ہنس کر سہا تھا۔ جبکہ اپنے سٹنگ روم میں بیٹھا فائق لغاری اسکرین پہ چلتی طلال احمد کی تقریر سن کر پسینے میں نہا گیا۔ کیا بکواس کی تھی تم نے کہ یہ سب سچ ہے؟ یہی کہا تھا نا؟ اگر یہ سب سچ ہے تو وہ اتنے آرام سے کیسے بات کر رہا ہے؟ کورٹ میں جانے کی دھمکی دی ہے اس نے، اور میں جانتا ہوں اب وہ ایسا کرے گا۔ ایک بار میں اس کے ہاتھ چڑھ گیا تو ساری زندگی جیل کی سلاخوں میں چکی ہی پیستا رہوں گا۔ یہ ساری کمینی حرکت تمہاری ہے، تم نے کہا تھا یہ اٹل سچ ہے، پھر کیسے کہہ رہا ہے وہ؟ اس نکاح سے ہر کوئی باخبر ہے، اب ساری ہمدردی عوام کی دوبارہ سے اس کے ساتھ ہو جائیں گی اور میں ہاتھ ملتا رہ جاؤں گا۔ بغیر تمہارے پاس ایک بھی ثبوت نہیں اس کے خلاف۔ ایک بار اگر وہ کورٹ میں چلا گیا اور میرے خلاف جرم ثابت کر دیا تو میں تعمر سیاست سے نااہل ہو جاؤں گا۔ اس نے سامنے پڑا گلاس اٹھا کر فرش پہ دے مارا۔ اب دو ثبوت مجھے، تاکہ پریس کانفرنس کر کے میں اسے جھٹلا سکوں۔ تب تو بڑا یقین تھا کہ وہ منہ کے بل گرے گا، اب کیوں منہ میں گونگنیاں ڈالی ہیں؟ ایک کام ڈانگ سے نہیں کاٹ سکتے تم۔ فائق لغاری نے ٹیبل پہ بڑا ایش ٹرے اٹھا کر ساکت بیٹھے اسد کے پاؤں میں دے مارا۔ نو ڈیڈی نو، اٹس امپاسبل۔ اس نے 50 لاکھ میں لڑکی خریدی تھی، میں اس وقت سامنے بیٹھا تھا۔ یہ جھوٹ بولا جب میں اس کے آفس گیا تب تو یہ ٹوٹے اسپرنگ کی طرح اچھلا تھا، یہ سن کر ہی کہ وہ لڑکی ایک طوائف ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ڈیڈی؟ ہم تو تباہ ہو جائیں گے اگر وہ کورٹ چلا گیا۔ وہ جھوٹ بولا ہے، اس نے ماتھے پہ آیا پسینہ صاف کر کے پانی کی بوتل منہ کو لگا لی۔ اب تو تم سچ بول دو مجھے ثبوت تاکہ میں کوئی پریس کانفرنس کر سکوں، ورنہ تیار ہو جو جیل کی سیر کے لیے، میری بنی بنائی ساہ کا کباڑا ہو جائے گا۔ عقل کے اندھے، بغیر ثبوت کے کون سا جاہل کسی پہ ہاتھ ڈالتا ہے؟ اگر تم وہاں پہ موجود تھے تو کوئی ویڈیو ہی بنا لیتے، کم از کم آج یہ حال تو نہ ہوتا۔ اب فوراً اٹھو، میری گاڑی پہ حملہ کروانے کی تیاری کرو، کرائے کے گنڈے تمہیں وسیم بھجوا دے گا۔ فوراً میری گاڑی پہ حملہ کراؤ، 2 گارڈز کو موقع پہ ختم کر دو اور اپنے بازو میں بھی ایک گولی مار لو۔ اگر ابھی اس کی پریس کانفرنس پہ عمل نہ دکھائے تو عوام کی ساری ہمدردی اسی کے ساتھ رہیں گی اور میں ایک بار پھر خالی ہاتھ رہ جاؤں گا۔ پر غور سے ایک ڈیڈی کوئی ہوش کے نہ ہو لے، وہ پہلے کہہ چکا ہے کہ کوئی چیپ حرکت نہیں کرے گا۔ اب ایک ہی دن میں آپ پہ حملہ کیا ثابت کرتا ہے؟ کسی کی مزاحمت آنے سے پہلے ہی اس نے دوسری کانفرنس کر دینی ہے کہ میں تو اپنی بیٹی کبیرمی کی تیاری میں مصروف تھا۔ کیا آئے گا آپ کے ہاتھ کچھ حقیقت پسندی سے سوچی، اب یہ مت کہہ دیجیے گا کہ میں اس نائکا کو گواہی کے لیے پیش کر دوں کہ واقعی دائم طلال نے وہاں سے لڑکی خریدی تھی۔ اگر وہ ملازمین ایک بار آگے نہ میڈیا پہ تو صرف ایک ہی نہیں، سارے سیاستدانوں کے چہرے بے نقاب ہو جانے ہیں،
کیونکہ وہاں پر جتنے لوگ جاتے ہیں 70% کا تعلق سیاست سے ہی ہوتا ہے۔ میرا یہی مشورہ ہے، آپ پریس کانفرنس کرو اور اس سے معذرت کر لیں۔ پارٹی بھی بچے گی، سیٹ بھی ضائع نہیں ہوگی۔ اصل لاگارڈ نے ہر پہلو باب کے سامنے رکھ انہیں کسی اور نیت پہ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے طلال کے کہنے پر عمل کرتے ہوئے فوراً عدن کو فون کیا۔ میں کچھ دیر تک آ رہا ہوں، آپ کو لینے آدھے گھنٹے تک پہنچ جاؤں گا، تیار ہو جائیے اور اپنے کپڑے وغیرہ بھی پیک کر لیں۔ کیا مطلب؟ کپڑے کیوں؟ کہاں جانا ہے؟ آگے پتہ تو میرے آنے تک تیار رہیے گا، آدھے گھنٹے تک پہنچتا ہوں، بائے۔ اس کا فون سن کر وہ پریشانی سے کپڑے پیک کرنے لگی۔ ابھی اسے گھر سے نکلے کچھ ہی دیر ہوتی کہ طلال کی کال لگی، گاڑی سے ہرگز مت نکلنا، شیشے سارے بند کرو اور فلیٹ پہ جا کر بھی باہر نکلنے کی ضرورت نہیں، یہ نہ ہو پھر سے کوئی میڈیا کا بندہ آ کر گھیر لے، اور راستے میں بھی کہیں نہیں رکنا، سیدھا گھر پہنچو۔ جی ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں، کاش اتنے فرمانبرداری کا ثبوت تم نے پہلے دے لیا ہوتا۔ آئی ایم سوری ڈیڈی۔ سوری ڈیڈی۔ طلال نے لائن کاٹ دی۔ ٹریفک سگنل پہ ریڈ لائٹ جلتے ہی گاڑیوں کی لمبی قطار لگ گئی۔ وہ سامنے سگنل پہ لائٹ کے گرین ہونے کا انتظار کر رہا تھا کہ سڑک پہ پھرتا بکھرے بالوں اور پھٹے ہوئے کپڑوں والا ایک پاگل شخص اس کی گاڑی کے کھلے شیشے پہ آ گیا۔ تم نے دیکھا ہے اسے؟ نہیں، میں نے اسے کچھ نہیں کہا۔ دیکھو، اگر وہ تمہیں ملے نا تو اسے گھر چھوڑ دینا۔ بہت دن ہو گئے ہیں، میں نے اسے بہت ڈھونڈا مگر وہ کہیں نہیں ہے۔ میں نے سچ میں کچھ نہیں کیا۔ نہیں، میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ وہ سب مر جائیں گے، تم اسے چھوڑ کے آؤ گے نا؟ وہ پاگل آدمی جانے بے ربط انداز میں اسے کیا کچھ کہہ رہا تھا۔ دائم نے اس کی بات پہ سر ہلا دیا۔ اب وہ شخص دوسری گاڑی پہ جھکے شاید یہی الفاظ دوبارہ دہرا رہا تھا۔ پتہ نہیں کیا پرابلم ہوئی ہوگی، اتنا ینگ ہے اور اس حالت میں۔ تعصب سے اسے دیکھتے ہوئے سگنل گرین ہونے پر اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ ڈیڈی کی ہدایت پر عمل کرتے اس نے فلیٹ پہ جا کر عدن کو کال کر کے باہر آنے کو کہا۔ کچھ دیر بعد وہ چادر کا نقاب کی فلیٹ کو لاک کر کے باہر آئی۔ اسے آتے دیکھ کر دائم دور سے ہی مسکرایا تھا۔ ساری پریشانی ختم ہو گئی تھی۔ اگر طلال نے کہا تھا کہ وہ سب کچھ سنبھال لیں گے تو واقعی انہوں نے سب کچھ سنبھال لیا تھا۔ صبح دی جانے والی بریکنگ نیوز کی تردید اب ہر چینل کر رہا تھا۔ واقعی انہوں نے ایک بار پھر اس کی پیدا کی ہوئی ہر مصیبت کو ختم کر دیا تھا۔ عدن کے بیٹھنے پہ اس نے فوراً گاڑی آگے بڑھا دی۔ کہاں جانا ہے؟ کپڑے کیوں پیک کر پایا آپ نے؟ اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے دائم نے ہاتھ بڑھا کر اس کا نقاب اتار دیا۔ اس کی ضرورت نہیں، اس حرکت پہ وہ فوراً سٹپٹا گئی۔ آپ بتا کیوں نہیں کہاں جا رہے ہیں ہم؟ دنیا دے اس نکرے جتے بندہ نہ بندے دی ذات ہوئے۔ اس کی پریشانی کے برعکس وہ شوخ لہجے میں گنگنایا۔ آپ 2 منٹ کے لیے سیریس ہو سکتے ہیں؟ اوکے، آئی ایم سیریس۔ آپ پوچھئے، کیا پوچھنا ہے؟ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ یار ابھی تو پتا ہے، اب پھر بتاؤں کیا؟ اچھا، ناراض نہیں ہو؟ ایکچولی آپ کے سسر صاحب کا شام سے پہلے بہو گھر میں موجود ہے اور میں ہمیشہ کی طرح ان کے حکم پہ سر جھکانے والا فوراً سے پہلے آپ کو لینے آ گیا۔ بس اتنی سی بات ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں، میں وہاں ہرگز بھی نہیں جاؤں گی۔ اب واپس چھوڑ کے آئیے مجھے، میں نے نہیں جانا وہاں پہ۔ طلال پہلی بار جس فلیٹ پہ آ کے گرجی سے اب تک تو وہ ہی نہیں بھولتا تھا۔ وہاں جانے کا سن کر تو روح فنا ہو گئی۔ کچھ نہیں ہوگا، ڈونٹ وری، ڈیڈی نے خود کہا ہے آپ کو لانے کے لیے۔ اب یہ تھوڑی ہوگا کہ گھر پہنچنے پہ وہ ہمیں کان سے پکڑ کر باہر نکال دے۔ ویسے کافی عزت افزائی کروا کے آیا ہوں، امید ہے اب تک ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہوگا۔ مگر ایک دم سے کیوں کہا انہوں نے؟ شاید ہمارا ولیمہ کرنا چاہتے، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اسے یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ آج میڈیا نے کیا کچھ دکھایا، ورنہ گھر کے بجائے ہاسپٹل جانا پڑ جاتا۔ اچھا اب اتنی پریشان مت ہو، کچھ نہیں ہوگا، ٹھہریے، میں ایسٹیو چلیے، دنیا دے اس نکرے جتے بندہ نہ بندے دی ذات ہوئے۔ ایسٹیو پہ چلتا گانا سن کر اس کا پرزور کہہ گاڑی میں گونجا۔ عدن نے ہوا نظروں سے اسے دیکھا۔ آئی سویر، میں نے اب نہیں لگایا، یہ آلریڈی سیٹ تھا۔ اب تو کوئی شک نہیں ہے نا؟ میں نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا۔ اس کے کہنے پہ عدن کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ میوزک بند کرنے کے لیے بڑھتا ہوا اس کا ہاتھ دائم نے پکڑ لیا۔ چلنے دینا، اتنا تو اچھا لگ رہا ہے، اس نے مسکراہٹ دبا کے کہا۔ باوجود عدن کے چھلوانے پہ بھی اس کی گرفت ہلکی نہ ہوئی۔ کیا پتہ ہمیں گھر جا کے کیا سہنا پڑے، کم از کم راستے میں تو اچھے موڈ کے ساتھ جائیں۔ دائم کی بات پہ اس کی گرفت میں موجود عدن کا ہاتھ کانپ گیا۔
کچھ دیر بعد گاڑی ایک خوبصورت بنگلے کے سامنے رکی۔ ویلکم ہوم، دائم نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھا جو پریشانی سے سامنے دیکھی تھی۔ چلیے آئیے۔ پورٹیکو میں گاڑی کھڑی کرنے کے بعد اس نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ عدن کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ دائم اس نے ہلکی سی آواز میں اسے پکارا، جسے سنتے ہی وہ ایڑیوں کے بل گھما۔ او مائی گاڈ، آپ کو میرا نام آتا ہے؟ ریلی، دوبارہ کہنا ایک بار۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ کیا میری شکل اتنی ڈراؤنی ہے؟ پلیز، میں اس وقت مزاق کے موڈ میں نہیں ہوں۔ تو آپ ہوتی کب ہیں؟ ویسے ہو سکتا ہے ہمارا پرتپاک استقبال ہو، بلا وجہ نہ گھبرائیے۔ آئیے تو صحیح، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ڈیڈی کی تو گاڑی موجود نہیں، اس کا مطلب جسٹ ممی اور سارم گھر پہ ہیں۔ انہیں گلا کھنگار کر لاؤنج میں بیٹھے دونوں لوگوں کو اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ اسے لاؤنج میں انٹر ہوتے دیکھا ممی کا بی پی ہائی ہونے کے بجائے لو ہو گیا۔ انہوں نے اسے دیکھتے ہی منہ پھیر لیا۔ سارم فوراً چہرے پہ مسکراہٹ سجائے ویلکم کرنے کے لیے کھڑا ہوا۔ آئیے نا، رک کیوں گئے آپ؟ دائم نے اسے پیچھے کھڑا دیکھا تو خود اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے لایا۔ ادر، یہ ہماری ممی ہے، مسز سارہ طلال، اور یہ سارم ہے۔ غائبانہ تعارف تو میں پہلے ہی اس کا کروا چکا ہوں۔ ہیلو، ہاؤ آر یو؟ سارم نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ہاؤ آر یو؟ فائن۔ آئیے بیٹھیے۔ اس مالدادی سے ہمارے لیے چائے، اچھی سی چائے لاؤ، اور ممی کے لیے ٹھنڈا پانی۔ اس نے آنکھ مار کے دائم کو دیکھا جو اپنی مسکراہٹ چھپانے کو چہرہ جھکا گیا۔ ممی، اتنی خاموش کیوں ہیں آپ؟ آج پہلی بار آپ کی بہو گھر آئی، آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ سالم کے کہنے پہ انہوں نے ایک سرسری سی نظر سامنے والے صوفے پہ بیٹھی لڑکی پہ ڈالی اور واپس میگزین اٹھا لیا۔ بھابھی مائنڈ مت کیجیے گا، ممی کو زیادہ بولنا پسند نہیں۔ اچھا، مجھے اپنے بارے میں بتائیے، کیا نیم ہے آپ کا؟ ادنوس نے ہلکی آواز میں جواب دیا۔ نائس نے میرا انٹرویو تو دائم کروا ہی چکا ہے، پھر بھی میں دوبارہ کروا دیتا ہوں۔ میرا نام سارم ہے، انگلینڈ میں پڑھتا ہوں، بس اب تھوڑے دنوں تک واپس چلا جاؤں گا۔ آپ کے شوہر کے پیدا ہونے سے 3 سال قبل میں نے اس دنیا میں قدم رکھا۔ اس کے تعارف پہ ادن کے چہرے پر ہلکی سے مسکراہٹ آئی۔ ممی نے حیرت سے میگزین سے نظریں ہٹا کر سارم کو دیکھا جو آتے اسے فری ہو گیا تھا۔ تبھی ادن کی نظر اپنی ماڈرن اور خوبصورت سی ساس پہ پڑی جو نفیس ساڑی میں ملبوس، بال پوچھ پہ پھیلائے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھے ایسے میگزین پڑھ رہی تھی جیسے وہاں پہ اکیلی بیٹھی ہوں۔ کہیں سے نہیں لگتا تھا کہ وہ 4 بچوں کی ماں ہے۔ میری اور دائم کی بہت دوستی ہے، ایون وی آر بیسٹ فرینڈ، اور اب میری آپ سے بھی دوستی پکی کیونکہ اس گھر میں میرے علاوہ اور کوئی دوست نہیں بنے گا آپ کا۔ آخری فکر اس نے آہستگی سے کہا۔ دن اس کی باتوں کے جواب میں صرف مسکرا رہی تھی۔ آخری بار علی سے کب ملنے تھے تم؟ اس کی چلتی زبان کو دیکھ کر دائم نے پوچھا، جس پہ سالم کہہ لگا، اتنے میں ہی۔ اس نے چائے لے آئی۔ وہ تینوں باتیں کرتے ہوئے چائے پیتے تھے کہ نیہا چیختی چلاتی ہوئی اندر آئی۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی سب کرنے کی؟ یو چیٹر، تم نے مجھے چیٹ کیا۔ اس نے آتے ہی دائم کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ چائے کپڑوں پہ چھل لگی۔ واٹ ربش، کیا حرکت ہے یہ؟ وہ فوراً کھڑا ہوا۔ اس کی پیروی میں سالم اور ادن بھی کھڑے ہو گئے۔ یہ حرکت تمہیں نظر آ رہی ہے، وہ کیا ہے جو تم نے کیا؟ ذرا بھی شرم نہیں ہے؟ تم نے مجھے چیٹ کیا، 3 سال سے مجھ سے کمیٹڈ تھے، پھر کیا ہے یہ سب؟ 1-2 ٹکے کی بے حیا لڑکی۔ شٹ اپ، اس سے آگے ایک لفظ بھی نہیں۔ یو شٹ اپ۔ ایک غلطی کے اوپر سے مجھ پہ روب ڈال رہی ہو۔ بتاؤ کون ہے وہ لڑکی؟ میں کسی کو تمہارے اور اپنے درمیان برداشت نہیں کر سکتی۔ 1 منٹ۔ فرسٹ آف آل، میں تم سے کبھی کمیٹڈ نہیں تھا۔ یہ سب کیا درا تمہاری خالہ کا ہے۔ پوچھو ان سے کیوں کیا انہوں نے ایسا؟ 3 سال میں ایک بار بھی کبھی محبت کی پینگیں بڑھائی میں نے تمہارے ساتھ؟ میں تم میں کبھی انٹرسٹڈ نہیں تھا۔ پوچھو ممی سے کیوں انہوں نے میری مرضی کے بغیر فیصلہ کیا؟ آج کل کون سے ایسے پیرنٹس ہیں جو بچوں کی مرضی جانے بغیر ان کی زندگی کا فیصلہ کریں؟ میری شادی ہو چکی ہے، سو بہتر جذبات کے بجائے ہوش سے کام لو۔ اب 3 سال ہو گئے، اب تمہیں یہ تقریر یاد آ رہی ہے؟ بتاؤ مجھے کون ہے وہ؟ قتل کر دوں گی میں اس کو جو تمہارے اور میرے بیچ آئی۔ روتے ہوئے اچانک اس کے نظر سامنے کھڑی لڑکی پڑی تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ یہی ہے وہ لڑکی، یہی ہے نا وہ؟ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی؟ یو ایڈیٹ! وہ جیسے ہی ہونہار انداز میں ادن کی جانب بڑھی، دائم نے جھٹکے سے اسے بازو سے پکڑ کر دور کیا۔ ہاتھ کاٹ دوں گا میں تمہارے اگر اس کی جانب بڑھائے بھی تو۔ میری زندگی ہے، میں جیسے چاہوں گزاروں۔ تم کون ہوتی مجھے روکنے والی؟ تمہاری قصوروار صرف اور صرف ممی ہے، ان سے لڑو۔
یا مرو جی جو چیز میں آئے کرو، نہ میں تم میں کل انٹرسٹڈ تھا، نہ آج ہوں، نہ کبھی ہوں گا۔ آج کے بعد اس گھر میں آتے ہوئے اپنی حیثیت کا تعین کر کے آنا، کیونکہ جس گھر میں کھڑی ہو کر تم چلا رہی وہ تمہارا نہیں اس کا ہے۔ اس نے بازو سے پکڑ کر عدن کو سامنے کیا۔ سن رہی ہیں آپ یہ کیا بکواس کر رہا ہے میرے سے؟ اس نے خاموش بیٹھی سالک مہاتر کیا، جو تھوڑی کے نیچے ہاتھ کے لاؤنج میں ہونے والا سین ملاحظہ کر رہی تھی۔ یہ گھر میرا ہے، ہر عہدے غیرے کو میں اس کی سلطنت نہیں سونپ سکتی۔ بہتر یہ بات تم اچھے سے اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ انہوں نے دائم کو دیکھا چباتے ہوئے کہا، عدن آپ اوپر جائیے، عظمیٰ انہیں میرے کمرے میں چھوڑ کر آؤ۔ وہ عظمیٰ کے ہمراہ اوپر چلے گی۔ اس کے جانے کے بعد وہ قدم قدم چلتا ممی کے پاس آ رکا۔ ایک بات آپ بھی واضح کر لیں اور اپنی بانجی کو بھی سمجھا دیں، میں اس گھر میں اسے ڈیڈی کے کہنے پر لایا ہوں۔ اب وہ اس گھر کا ایک فرد ہے، یہ گھر اس کا ہے۔ اب وہ میرے حوالے سے جانی جائے گی۔ سگو اس کے لیے کسی کی زبان پہ کوئی غلط لفظ آیا تو یاد رکھیے کہ میں کسی کا لحاظ نہیں کروں گا، کسی کا بھی نہیں۔ اور تم اس کی اوقات کا اندازہ لگانے سے پہلے ایک بار اپنی طرف دیکھ لو تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس کی پہچان کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ وہ دائم طلال کی بیوی ہے۔ So remain in your limits, just in your limits، ورنہ آئندہ میں تمہیں اس گھر میں آنے کی قابل نہیں چھوڑوں گا۔ دائم کے اس انداز پہ ممی دنگ رہ گئی۔ وہ اس لڑکی کے لیے اتنا کانشیس ہوگا یہ تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ عدن کے لیے ان کے دل میں نفرت مزید بڑھ گئی۔ نیہا پھٹی آنکھوں اور کھلے منہ کے ساتھ اس کی طرف دیکھ رہی تھی، جو اب سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا تھا۔ سن لیا آپ نے کیا کہہ کے گیا ہے وہ؟ بس یہی کسر باقی تھی۔ کیا کہا تھا آپ نے کہ وہ میرے علاوہ کسی کا نہیں ہوگا؟ پھر کیا یہ سب برباد کر دیا آپ نے مجھے؟ نیہا پلیز بیٹا ادھر آؤ، ادھر بیٹھو۔ صرف 4 دن کی آجکی کا بوجھ سوار اس کے سر پہ ایک سیکنڈ میں اتار دوں گی۔ تم چھوڑو اسے، رونا بند کرو، لو پانی پیو۔ نہیں پینا مجھے پانی، وہ میرے علاوہ بھی کسی کا ہو سکتا ہے، مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا۔ اور اب ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی گھر سے باہر کیوں نہیں نکالا اسے؟ اندر کیسے آ گئی وہ؟ میں مجبور ہوں، الیکشن سر پہ نہ ہوتے تو میں کبھی اسے اس گھر میں نہ آنے دیتی۔ صبح جو آج سب ہوا اس کا یہی ایک حل تھا، بس ایک بار الیکشن ہیری سے ہو جائیں، پھر دیکھنا۔ مزید اسے ایک سیکنڈ میں اس گھر میں نہیں رکھوں گی، میری بہو صرف تم بنو گی، تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ سارا نے پھر سے اس کی ہمت بندھائی۔ نیہا کے آنسو رک گئے۔ خدا کا خوف کریے، ممی کیوں مجھے اس کے پلے باندھے ہیں؟ آپ کے سب بچوں کی شادیاں ہو گئی، ایک میں ہی بچا ہوں، اور یہ دیکھیے میرے ہاتھ کھڑے ہیں۔ اس سے شادی کرنے کے بجائے مجھے کنوارا رہنا منظور ہے۔ سالم نے فوراً ہاتھ کھڑے کر دیے۔ ممی نے گھور کر اسے دیکھا۔ تم اپنی زبان بند کو، اس لڑکی کے ساتھ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں۔ کون سی لڑکی؟ اچھا بابی کی بات کر رہی ہیں، بلا وجہ ٹینشن مت ہو۔ اس بیچاری نے کیا نقصان پہنچایا؟ اتنی سوبر سی ہے وہ، بلکہ ایک دم پرفیکٹ کپل ہے ان دونوں کا۔ اس کے کہنے پہ نیہا ممی دونوں آگ بگولا ہو گئی۔ وہ بامشکل ان سے جان چھڑوا کر باہر نکل گیا۔ دائم کمرے میں آئے تو وہ پریشان سی بیٹھ کے سہانے بیٹھی تھی۔ وہ مسکراتا وہ اس کے پاس آ بیٹھا۔ آئی ایم سوری، نیہا کی زبان کچھ زیادہ لمبی، آئندہ وہ آپ سے بدتمیزی نہیں کرے گی۔ جب آپ کی فیملی راضی ہی نہیں تو کیوں لے کے آیا مجھے یہاں؟ مجھے واپس چھوڑائیے۔ آخر کب تک آپ میرے لیے اسٹینڈ لیتے رہیں گے؟ نیہا میری فیملی میں شامل نہیں، اور کب تک آپ نے وہاں رہنا تھا؟ آخر ایک نہ ایک دن تو یہی آنا تھا، کیونکہ یہی اصل ہمارا گھر ہے۔ اور رہی بات اسٹینڈ لینے کی، تو میں تعمر آپ کے سامنے اسی طرح کھڑا رہوں گا۔ میرے ہوتے ہوئے کوئی ہاتھ آپ کی جانب نہیں بڑھ سکتا۔ اس کی بات سن کر عدن کے آنسو جھلک پڑے۔ اوف یار، کتنا روتی ہیں آپ، تھکتی نہیں اتنا رو رو کے؟ اتنے آنسو آتے کہاں سے ہیں؟ اس کے کہنے پر عدن نے فوراً آنسو صاف کیے۔ ڈیڈی ابھی گھر پہ نہیں، کچھ دیر تک آ جائیں گے، پھر ان سے ملنا۔ وہ ایکچولی ڈیڈی ایک پارٹی ارینج کرنا چاہ رہے ہیں 1-2 دنوں کے اندر، تاکہ وہ ہمارے نکاح کے بارے میں سب کو بتا سکے۔ وہ آہستہ آہستہ اسے ذہنی طور پر تیار کر رہا تھا۔ کیوں؟ دراصل سرکل میں یہ خبر پھیل چکی ہے کہ ڈیڈی چاہتے ہیں جلد سے جلد آپ کو سب سے متعارف کروائیں۔ یہ سب ایک دم سے کیسے ہو گیا؟ پہلے گھر میں بلایا، پھر ایک دم سے پارٹی، سب خیریت تو ہے؟ ہاں سب خیریت ہے۔ اب ڈیڈی کا کہا کون ٹال سکتا ہے؟ اچھا ہے نا، ایک بار ہو جائے پارٹی، جن لوگوں کو نہیں علم وہ بھی جان لیں گے۔ وہ بیڈ پہ نیم دراز ہاتھ میں موبائل پکڑے ساتھ ساتھ میسج کر رہا تھا۔ آپ نے میری فیملی کے متعلق پتہ کروایا؟ اور صبح سے اتنا پریشان تھا، یہ بات تو ذہن سے ہی اسکپ ہوگی۔
بٹ ابھی یہ پارٹی گزر جائے پھر فوراً ہی پتہ کرواؤں گا۔ ابھی تو ڈیڈی نے ادھر ادھر جانے پہ مکمل پابندی لگائی ہے۔ ٹینشن کس چیز کی ہے؟ کیا ہوا؟ نہیں میرا مطلب ہے وہ ڈیڈی نے آپ کو ایک دم سے گھر لانے کو کہا، بس اس لیے۔ اچھا پریس کر، مجھے ایک دو کام ہے، تھوڑی دیر لگ جائے گی، واپس آنے میں گھبرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ لانچ نیچے جا کر ہی کرنا، اللہ حافظ۔ وہ فون پہ آتی علی کی کال ریسیو کرتا باہر نکل گیا۔ واہ، ہیرو بڑی بڑھ کے مار ہے ٹی وی پہ۔ دی کس نے تھی خبر؟ اسد اور اس کے باپ نے۔ مجھے پہلے شک تھا اس حرکت کے پیچھے ان دونوں کا ہی ہاتھ ہو سکتا ہے۔ بعض میرے پاس اس اسد کے 4 تازہ افیئرز کی پکی خبریں موجود ہیں، تو ایک بار کہے تو اس کی بوتھی سمیت سارا کچھ چھپوا دیتا ہوں۔ یقین کو گھر سے باہر نکلنے کے قابل نہیں رہے گا وہ۔ بہت شکریہ۔ اس کے بعد ڈیڈی نے مجھے چلنے کے قابل نہیں چھوڑنا۔ وہاں یاد ہے پھر ڈیڈی سے کتنی لتریشن ہوئی تمہاری؟ بدقسمتی سے تیری یہ حسرت پوری نہیں ہو سکی۔ ہائے ہائے، جانے مزہ ہی کرکرا ہو گیا۔ بھابھی کو پتہ ہے سب؟ نہیں، میں نے نہیں بتایا اسے۔ وہ گھر پہ ہے، ظاہر گھر پہ ہی ہونا ہے، اور مینار پاکستان جا کے کیا کرنا انہوں نے؟ وہ تلال ہاؤس میں ہے اس وقت۔ اس کی بات پہ دوسری جانب صوفے پہ بیٹھا علی اچھل کر صوفے کے اوپر ہی کھڑا ہو گیا۔ او تیری خیر، وہ وہاں کیسے پہنچی؟ کیوں ڈیڈی کے ہاتھوں اتنی سی عمر میں انہیں بیوہ کروانے کا ارادہ ہے؟ میں تو انکل کے کہے کے مطابق تمہارے ولیمے کا سوچ رہا ہوں، یہ نہ ہو ولیمے کی بجائے تیری کل خوانی اٹینڈ کرنی پڑ جائے۔ جب بھی بولنا کپن پھاڑ کے ہی بولنا، ڈیڈی کے کہنے پہ ہی لایا ہوں۔ او بلے بھائی بلے، پھر میں آ رہا ہوں تیرے پاس کہ تو نے کیا کرنے آنا ہے۔ نہ تو تیرے ولیمے کے انتظامات کس نے کروانے ہیں؟ موٹے چپ کر کے گھر میں بیٹھا رہے۔ مجھے جان کے لالے پڑے ہیں، تجھے ابھی بھی کھانا یاد آ رہا ہے؟ اچھا پھر پارٹی ہونے سے 2 دن پہلے بتا دینا تاکہ میں گھر سے کھانا پینا چھوڑ دوں۔ گھر والوں کا رویہ تو صحیح ہے نا؟ سامی سے تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں، وہ تو اپنا بندہ ہے۔ یہ بتا آنٹی کا بی پی نارمل ہے؟ ہرگز بھی نہیں، آنٹی کے ساتھ ساتھ ان کی چمچی نے بھی آتے ہی اٹیک کر دیا ہے۔ آئے ہوئے، جانی کے مزے کے سین ہونے ہیں تو پہلے بتا دیتا تاکہ تجھے ویلکم کرنے کے لیے میں وہاں پہنچ جاتا۔ فی الحال تو پارٹی میں آنے کی تیاری کر، ڈیڈی 1-2 دن میں ہی کرنے والے ہیں۔ چل اب میں فون رکھتا ہوں، بائے۔ وہ علی سے بات کرتا ہوا سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ ممی اور نیہا نے اسے ہی دیکھتے منہ پھیر لیا۔ سامی خیال رکھنا پلیز، میں کچھ دیر کے لیے باہر جا رہا ہوں، اگر کوئی مصیبت وغیرہ دوبارہ نازل ہو تو اس سے نمٹ لینا۔ اقدام کی بات پہ اوپر سے سالم کے کہہ کے نیہا کو آگ لگا دی۔ تم باہر کیا کرنے جا رہے ہو؟ ڈیڈی نے سختی سے منع کیا ہے۔ ڈیڈی کا حمایت سے جائے، ایک بار آفس کا چکر لگا آؤ میں۔ تم خیال رکھنا، مصیبت ہوگے تم۔ اتنا ہی حال ہے تو اس کو بھی ساتھ ہی لے جاؤ، ورنہ میں زندہ نہیں چھوڑوں گی اسے۔ وہ نیہا کی بات پہ کان بند کیے باہر نکل گیا۔ ویسے نیہا، اس نے تو تمہارا نام تک نہیں لیا، تمہیں اتنا یقین کیسے ہے کہ مصیبت تم ہی ہو؟ تم بھی اپنا منہ بند کر لو، تم کام نہیں اسے۔ میرا بس چلے تو گولی سے اڑا دوں ان دونوں کو۔ آیا بڑا مجنوں کہیں کا۔ خیال رکھنا، باہر جا رہا ہوں میں۔ اس کو بھی ساتھ ہی لے جائے، پھر بے شرم نہ ہو تو۔ او ہیلو، آئندہ میرے بھائی کو ایسا کہنے سے پہلے 100 بار سوچنا، بجائے اس کو مبارکباد دینے کے تم کوسنا شروع ہو گئی ہو۔ مبارکباد دیتی ہے اس کو میری چوتی، اور تمہیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ تم بھی کروا اور کسی کے ساتھ لے آنا، کسی کا ہاتھ پکڑ کے کر۔ ہاں بالکل لے کر آؤں گا۔ تمہارا کیا حال ہے؟ ساری عمر میں نے ایسے ہی رہنا ہے؟ ارے کہیں تم یہ تو نہیں سوچی کہ میں تم سے شادی کر لوں گا؟ نعوذ باللہ۔ ہر خوش فہمی کو ذہن سے نکال دو۔ اتنے برے دن نہیں آئے میرے، مری نہیں جا رہی میں تمہاری اس آلو جیسی شکل کے لیے۔ زیادہ میرے منہ لگنے کی ضرورت نہیں۔ ایک وہ بے شرم جسے کوئی ملی ہی نہیں، طوائف سے اٹھ کر نکاح کر لیا۔ بس کر دو نیہا، وہ طوائف نہیں ہے۔ صبح کیا بتایا تھا تلال نے میڈیا کو؟ آئندہ ایسا مت کہنا، ورنہ جانتی ہو تم ٹائم کو۔ میں سمجھ سکتی ہوں تمہاری فیلنگز، بٹ پلیز کنٹرول یور سیلف۔ مگر وہ کندھے پہ رکھا سارا کا ہاتھ جھٹکا تان پھن کر واپس چلی گئی۔ دائم کے جانے کے بعد اس نے اٹھ کر سارے کپڑے الماری میں سیٹ کیے اور واپس الجھ سے ذہن کے ساتھ اسی جگہ بیٹھی۔ 3 گھنٹوں تک کسی نے کمرے میں جا کر بھی نہیں دیکھا۔ خود باہر جانے میں عجیب سی جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ بالآخر عظمیٰ سالم کا پیغام لے کر آئی، بی بی جی، سالم صاحب کہہ رہے نیچے آ جائیے۔
اور کون کون ہے نیچے؟ بس سالم صاحب اور بیگم صاحبہ ہے۔ دائم نہیں آئے اب تک؟ نہیں، دائم صاحب اور بڑے صاحب ابھی تک نہیں آئے۔ اچھا آپ جائیے، میں آتی ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ فریش ہو کر اور ڈریس چینج کر کے نیچے آئی۔ اوہ اچھا وہ آپ آگے، ورنہ میں ابھی عظمیٰ کو دوبارہ بھیجنے والا تھا۔ وہ مسکرا کر کچھ کہے بغیر بیٹھ کی پریشانی کا اندازہ چہرے سے ہی ہو رہا تھا۔ بھابھی آپ ریلیکس رہیں، یہ آپ کا گھر ہے، کوئی کچھ نہیں کہے گا آپ کو۔ ڈیڈی آنے والے ہیں، ان سے دعا سلام کر لینا، اس لیے میں نے بلایا آپ کو۔ ویسے بھی آپ بور ہو رہی ہوں گی کمرے میں رہ کے، آپ بولتی کیوں نہیں؟ کہیں خدا نہ خواستہ گونگی تو نہیں؟ سارہ کو سالم کی یہ فرینکنس ایک آنکھ نہیں بار رہی تھی۔ کب تک آنا ہے انکل نے؟ آخر کار اس نے سالم کو اپنے گونگا نہ ہونے کا یقین دلایا۔ بس ابھی کچھ دیر میں آ جائیں گے۔ ایک جلسہ تو وہاں پڑ گیا، ویسے آپ انہیں انکل کے بجائے ڈیڈی کہیں، زیادہ اچھا امپریشن پڑے گا۔ آخری جملہ اس نے ممی سے آنکھ بچا کر رازداری سے کہا۔ سارہ نے ایک نظر سر تا پیر اس کا جائزہ لیا، جو بلیک اور سکون کمبینیشن کا خوبصورت سا سوٹ زیب تن کی اس طریقے سے سر پہ دوپٹہ لیے بیٹھے سالم کی باتوں کے جواب میں مسکرا رہی تھی۔ ایک گہری اندر تک اتر جانے والی نظر سے اس کا جائزہ لے کر باللہر ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ کتنی کوالیفیکیشن ہے تمہاری؟ ساس کی جانب سے آنے والے پہلے سوال پہ اس نے چونک کے دیکھا۔ گریجویشن کا لاسٹ ایئر ہے۔ ادھر ادھر کی باتوں کے طرح دلال کی گاڑی کی آواز آئی۔ آ گئے ہیں ڈیڈی؟ نروس ہونے کی ضرورت نہیں، کچھ نہیں کہیں گے وہ۔ تھوڑی دیر بعد دلال لاؤنج میں آ کے، ہیلو ڈیڈی، کیسا رہا جلسہ؟ ہاں ایک دم پرفیکٹ، تھینک گاڈ سب اچھے سے ہو گیا۔ السلام علیکم ڈیڈی۔ سالم کے اشارے پہ اس نے ڈرتے ڈرتے سلام کیا۔ دلال نے آواز کے تعاقب میں چونک کر ساتھ والے صوفے کی طرف دیکھا۔ وعلیکم السلام۔ اس پہ ایک نظر ڈال کے وہ ممی کو لنچ کا کہہ کر فریش ہونے چلے گئے۔ اگر انہوں نے کوئی بات نہیں کی تو سالے کی طرح کوئی طنزیہ بات بھی نہیں کی۔ یہی چیز حوصلہ بڑھانے کو کافی تھی۔ اب بھی نہیں آنا اس نے؟ وہ آفس گیا ہے، لیٹ آئے گا، مجبوراً لنچ اکیلے ہی کرنا پڑے گا۔ آئیے ٹیبل پہ چلتے۔ اذن کی بار بار دروازے کی جانب اٹھنے والی نظر دے کر سالم نے شرارتاً کہا۔ وہ شرمندہ سے ہو کر ڈائننگ ٹیبل کی طرف آئی۔ جیسے ہی سب نے لنچ شروع کیا، دائم اونچی آواز میں سب کو سلام کرتا اس کے ساتھ والی چیئر پہ بیٹھ گیا۔ او بھائی تم کدھر؟ تم نے تو کہا تھا لیٹ آؤ گے۔ سالم نے آبرو اچکا کر اسے دیکھا۔ ہاں تو بس جیسے ہی کام ختم ہوا میں آ گیا۔ ویسے بھی ڈیڈی نے کہا تھا زیادہ دیر گھر سے باہر نہیں رہنا۔ اس کی بات دلال نے ٹیڑھی نظروں سے اسے دیکھا، جس نے فوراً مسکراہٹ چھپانے کو چہرہ جھکا لیا۔ کل رات کو ایک چھوٹی سی گیٹ ٹوگیدر ہوگی، اپنے سرکل میں سے جس جس کو انوائٹ کرنا ہے کرو۔ پارٹی گھر میں ہی ہوگی؟ کا مطلب ولیمہ کر ہیں کل کو؟ سارہ نے پوچھا۔ نہیں، ولیمہ پارٹی کا ٹائم نہیں، صرف 6 دن بعد تو الیکشن ہے۔ جسٹ ایک گیٹ ٹوگیدر ہوگی۔ ریلیٹیوز کو انوائٹ کرو اور عنایہ اور ریان کو بھی تسلی دے فون کر کے۔ وہ بہت ٹینس ہو گئے ہیں، بار بار کالز آ رہی ہیں ان کی۔ ڈیڈی ریان بھی آئے گا؟ نہیں، ان حالات میں صبر کرنے میں خطرہ ہے۔ وہ نہیں آئے گا۔ دلال اگر معمول کی طرح باتیں کرتے ہوئے ہنس نہیں رہے تھے تو غصے میں بھی نہیں تھے۔ یہی چیز نوٹ کر کے دائم ریلیکس ہو گیا۔